بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. چنانچہ جب وہ اپنے والد کے پاس واپس پہنچے تو انہوں نے کہا ابا جان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر غلہ لا سکیں، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. والد نے کہا کیا میں اس سے بارے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے کیا تھا؟ خیر اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی ان کو لوٹا دیا گیا ہے. کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہمارا مال ہے جو ہمیں لوٹا دیا گیا ہے، اور اس مرتبہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر آئیں گے. اس طرح یہ زیادہ غلہ بڑی آسانی سے مل جائے گا. والد نے کہا میں اس بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھے یہ عہد نہ کرو کہ اسے ضرور میرے پاس واپس لے کر آؤں گے، الا یہ کہ تم واقعی بے بس ہو جاؤ. چنانچہ جب انہوں نے اپنے والد کو یہ عہد دے دیا تو والد نے کہا جو قول اور قرار ہم کو کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ وغیرہ لے کر کے مصر سے واپس کنعان کی طرف لوٹے. جب مصر سے کنعان کی طرف واپس لوٹے اور باپ کے پاس پہنچے تو باپ کے پاس پہنچنے کے بعد سیدھے ہی ابھی تو نہ غلہ کھولا نہ غلے کو دیکھا، ڈائریکٹ کہنے لگے ابا جان ہمیں تو بادشاہ نے کہہ دیا ہے کہ واپس اگر آؤں گے تو غلہ نہیں ملے گا، اور بادشاہ نے کہا ہے کہ جب دوسری مرتبہ مصر میں غلہ لینے کے لیے آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے کر کے آنا، اگر بنیامین کو لیے بغیر آئے تو غلہ بھی نہیں ملے گا اور میرے ملک میں آنے بھی نہیں دوں گا. تو ابا جان آپ ایک کام کرو، جب واپس جاوے تو بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دینا. آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجوں گے تو ایک اونٹ آئے گا تو ایک اونٹ کے اوپر غلہ بھی زیادہ مل جائے گا، تو ہمارے پریوار میں کھانے والوں میں ایک اونٹ کی زیادتی ہو جائے گی تو ہمارے لیے تو آسان ہو جائے گا. تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ویسی ہی ایک مرتبہ حفاظت کی ذمہ داری لی تھی یوسف کے بارے میں،
اور مجھے کہتے تھے کہ ابا جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو، جنگل میں لے جائیں گے، حفاظت کریں گے۔ تو ابا جان نے بھائیوں سے کہا، بیٹوں سے کہا، بیٹو ویسا ہی بھروسہ تم پر کروں جو پہلے یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں۔ یعنی یوسف علیہ السلام جو جنگل میں گئے تھے اور وہاں ان کے ساتھ جو بھائیوں نے معاملہ کیا تھا، تو حفاظت کی جو ذمہ داری دی تھی اور حفاظت نہیں کی تھی، اس کے بارے میں احساس دلا رہے یوسف علیہ السلام کے ابا کہ بیٹے اس سے پہلے تو تم کر کے گئے تھے، اب کیا معاملہ، کیسے تم پر بھروسہ مجھے آ سکتا ہے، کیسے تم پر بھروسہ کروں، جیسے کہ تم سے پہلے کر چکا ہوں، اگر پھر ویسا ہی بھروسہ کروں گا تو پھر بھی تم دوسرے کو گم کر کے آؤ گے۔ جب یہ بات کہی تو یوسف علیہ السلام کے ابا نے اس وقت یہ جملہ کہا، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، چلو خیر مان لو میں ان کو تمہارے ساتھ بھیج بھی دیتا ہوں تو میں تمہارے ساتھ حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اب تو میں اللہ سب سے بڑا نگہبان حفاظت کرنے والا ہے، میں اس کے گمان اور اس کے بھروسے پر ہوں کہ وہی حفاظت کر سکے گا، تم میں طاقت نہیں کہ تم حفاظت کرو، اور وہی صحیح معنی میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، کرم کرنے والا ہے۔ بات تو کر دی لیکن ابھی ابا جان مانے نہیں تھے، ابا جان کو بھائی بیٹوں کی بات پر پورا بھروسہ نہیں تھا، تو اب بات انہوں نے کیا چھیڑی، گھلنا شروع کر دیا، جو گلا لے کر کے آئے تھے اس کو کھولنا شروع کیا۔ جب گلا کھولنا شروع کیا تو گلے کے اندر ان کی جو پونجی تھی، قیمت تھی، وہ واپس دکھائی دی، تو فوراً کہنے لگے ابا اس سے تو بہتر کیسی چیز ہے کہ وہاں ہم گئے تو بادشاہ نے ہماری حفاظت بھی کی، ہمیں مہمان نوازی بھی کی، پونجی بھی واپس دی، اور ابا جان اس سے بڑا معاملہ تو یہ کیا کہ اگر یہ جو بادشاہی اتنی مہمان نوازی کی اگر یعقوب کی نسل میں سے ہوتا تو اتنی مہمان نوازی نہ کرتا۔ تو بھائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یعقوب کی نسل کا ہے، باپ سے کیا کہہ رہے کہ اگر یعقوب کی نسل کا بادشاہ ہوتا تو اتنی بھی ہماری مہمان نوازی نہ کرتا۔ باپ بھی بڑا عقل مند تھا، اس نے جواب دیا بیٹے جب واپس جاؤ نا تو بادشاہ کو سلام بھی کہنا اور یہ کہنا کہ ہم تمہارے لیے دعا بھی کریں گے اور اللہ سے رحمت بھی مانگیں گے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین کر لو، یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ تخت شاہی پر بیٹھنے والا بچہ میرا بیٹا ہے، علم نہیں ہے ان کو۔ سب کچھ جو اللہ بتا رہے وہ وحی کے ذریعے سے کہہ رہے ہیں کہ جب بادشاہ نے اتنا بڑا میری اولاد کے ساتھ احسان کیا ہے تو احسان کا بدلہ بھی تو یہی ہونا چاہیے کہ کچھ نہ دوں لیکن دعا تو دے دوں۔ سبق سکھا رہا ہے قرآن، اور یعقوب علیہ السلام کی اس عبرت سے ہم پر کوئی احسان کرے اس احسان کے بعد فوراً اس کو جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء کا جملہ کہہ دے کہ تو نے جیسے میرے پر احسان کیا ہے اللہ بھی تجھ پر احسان کرے۔ یعقوب علیہ السلام نے سامنے پونجی رکھی، پھر کہنے لگے ابا جان ہم بھائی کی بڑی حفاظت کریں گے، حالانکہ یہاں بھائی کا لفظ نہیں آنا چاہیے تھا، یہاں تو یہ آنا چاہیے تھے کہ آپ کے بیٹے کی حفاظت کریں گے، لیکن پتہ چل گیا کہ بوڑھے باپ کو تو سب کچھ پتا ہے ہماری حالت۔ پہلے تو بنیامین کو بھی بھائی نہیں مانتے تھے اور یوسف کو بھی بھائی نہیں مانتے تھے، اب تو جب کٹا کٹی کی پڑی ہے تو جو بنیامین جو سگا بھائی نہیں تھا اس کو بھی بھائی مان رہے ہیں کہ ابا جان اب تو اس سگے بھائی بنیامین کی پوری حفاظت کریں گے، لے جائیں گے، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کوئی دکھ نہیں دیں گے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اب ان کو اجازت تو دینی پڑے گی، بن اجازت کے جب جائیں گے تو گلہ ملے گا نہیں ان کو۔ تو انہوں نے ایک تدبیر کہی اور کہا تمہیں ان کے ساتھ تو ہرگز نہیں بھیجوں گا، اس وقت میں تم کو بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا جب تم مجھ سے اس بات کا وعدہ کرو کہ تب واپس آؤں گے تو اس کو لے کر کے آؤں گے۔ جب تم میرے ساتھ وعدہ کرو گے واپس لانے کا تو میں تجھ پر بھروسہ کروں تم پر
اور تم کو بنیامین کے حوالے کرو، بنیامین آئے گا اور تمہارے ساتھ رہے گا، لیکن پہلے وعدہ کرنا ہوگا۔ اب بیٹوں نے کہا کہ بکری ڈبے میں آ گئی ہے تو وعدہ تو کرنا پڑے گا، تو کہا کہ ابا جان اب تو آپ سے پکا وعدہ کرتے ہیں، اب جب بنیامین کو لے جائیں گے، حفاظت کریں گے، کوئی تکلیف نہیں دیں گے، اور وہاں سے جب واپس آئیں گے تو بھائی بنیامین کو لے کر کے آئیں گے، خالی ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد بھی یعقوب علیہ السلام اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ رکھنے والے تھے، اس وعدہ کرنے کے بعد بیٹے کو بھائیوں کے سپرد، بیٹوں کے سپرد نہیں کیا، بلکہ یہ جملہ کہا قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ سنو، جو قول اور اقرار، جو بات وعدہ ہمارے دونوں کے بیچ میں ہو چکا ہے، وہ تو یقینی بات ہے، لیکن میں اس سے زیادہ اللہ کی نگہبان میں، اس کی حفاظت میں دیتا ہوں کہ اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا، تم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ کیا معلوم کہ کچھ راستے میں کوئی تکلیف آ جاوے، کوئی پریشانی آ جاوے، تم بے بسی میں آ جاؤ، مغلوب ہو جاؤ، تو اس وقت پھر تمہارے ساتھ پریشانی ہے، تم حفاظت نہ کر سکو، تو اس وقت میں اپنے بیٹوں کو، بیٹے بنیامین کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، میرے بیٹے کو اللہ کے سپرد کروں گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہاں ایک بات ہے، مفسرین نے نکتہ نکالا ہے کہ جب پہلی مرتبہ یعقوب علیہ السلام نے حافظہ کا لفظ استعمال کیا کہ واللہ خیر حافظہ، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، تو انہوں نے جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ یعقوب اگر تم نے ہم پر ہی حفاظت کی ذمہ داری ڈالی ہے تو میری عزت اور جلال کی قسم، تمہارے دونوں بیٹوں کو واپس تمہارے پاس پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب کو تسلی دی کہ جیسے تم نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے حفاظت کی ذمہ داری کا، تو اب سن لو یعقوب، میری عزت، میری جلال، میرے کبریائی کی قسم، تمہاری دونوں ان بیٹوں کو واپس اسی حال میں پہنچانے والا ہوں۔ پہلا تو غائب ہو چکا تھا اور دوسرے کے بارے میں لے جا رہے، کیا معلوم واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اگر دونوں ہی چلے گئے تو اللہ فرماتے کہ دونوں کو تمہارے پاس واپس لانے والا ہوں۔ اس کے بعد قرآن سبق دے رہا ہے کہ نافرمان اولاد کے بارے میں کبھی مایوس نہ ہو۔ ہماری اولاد کتنی ہی نافرمان ہو، ہمارا دستور چلتا ہے کہ جب نافرمان اولاد ہو جاتی ہے تو تین کام کرتے، یا تو ان سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر دوسرا کام کرتے ہیں گھر سے نکال دیتے ہیں، اور تیسری وارننگ ہے پھر کہ اس سے بات بھی نہیں پوچھتی، کوئی مشورہ بھی نہیں لینا۔ نہیں، جتنے نافرمان تھے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، لیکن جو باپ بیٹوں نے کہا مان لیا۔ ہمیں بھی یہ قرآن سبق دے رہا ہے کہ نہ ان سے بولنا چھوڑنا ہے اولاد سے، نہ گھر سے نکالنا ہے، اور نہ ان سے کوئی بات پوچھنا چھوڑ دینی ہے۔ بس ہمارا کام کیا ہے اولاد کے بارے میں، قرآن کہتا ہے فذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی۔ ہمارا کام ہے اولاد کو نصیحت کرنا، پاس میں بٹھانا، سمجھانا، اپنی بڑھاپے کے تجربات سے ان کو آمادہ کرنا کہ بیٹو میں نے زندگی گزار دی، عمر گزر گئی، ہمارے تجربے ہیں، ہماری زندگی کی نقل و حرکت میں ہم چل بسے ہیں دنیا میں، ہمارے تجربات کیا ہے تم اس کو سمجھو، نہیں سمجھو گے تو تمہارا نقصان ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ چلیے بات آپ کی مان لی میں نے، اور بیٹوں کو ساتھ میں بھیج ہی رہا ہوں تو حفاظت کرنا، لیکن اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ اس لیے جب یہاں سے وعدہ کا مسئلہ ہے تو یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے وعدے کا حکم کیا تو بیٹوں نے وعدہ کرنے کا کہہ دیا، تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے من وعد وفا، المسلم من وعد وفا، مسلمان سے جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ من وعد وفا، جس سے بھی وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو۔ یہاں مسلمان کا لفظ نہیں لائے، پہلی مرتبہ حدیث میں مسلمان کا لفظ لائے، یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان کا مقام کعبۃ اللہ سے بھی بڑا ہوا ہے، تو اس کے وعدے کو پورا کرو۔ دوسری حدیث میں مسلمان کا بھی لفظ نہیں لائے، ڈائریکٹ جس انسان سے بھی، چاہے وہ مسلمان سے وعدہ ہو یا کافر سے ہو، اس وعدے کو پورا کر لیا گیا۔
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا میرے بیٹو تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. میں اللہ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا. حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا. اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جن کو بھروسہ کرنا ہو انہیں چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کرے. اور جب وہ بھائی اسی طرح مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا تو یہ عمل اللہ کی مشیت سے ان کو ذرا بھی بچانے والا نہیں تھا. لیکن یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی. بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل تھے لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے. جب دوسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اور ان کے ساتھ بنیامین کو لے کے چلنے لگے تو ابا جان نے بیٹوں کو ایک نصیحت کی. نصیحت یہ کی کہ بیٹو اب تم جا رہے ہو دوسری مرتبہ. جب تم دوسری مرتبہ اس شہر میں داخل ہو تو ایک دروازے سے سارے کے سارے داخل مت ہونا بلکہ دو ایک کر کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جانا. باپ نے یہ نصیحت کیوں کی؟ جب پہلی مرتبہ گئے تھے اس وقت تو یہ نصیحت نہیں کی اور جب دوسری مرتبہ جا رہے ہیں تو یعقوب علیہ السلام نصیحت کیوں کر رہے ہیں؟ مفسرین نقطہ نکالا کہ جب پہلی مرتبہ گئے تھے اس وقت ان 10 بیٹوں کو کوئی جانتا نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں کتنے ہیں اور کیوں آئے ہیں. ان کو مصر میں کوئی جاننے والا نہیں تھا. اور جب دوسری مرتبہ جا رہے ہیں تو سب لوگ جان چکے ہیں کہ ایک باپ کی اولاد ہے اور 10 بیٹے ہیں اور حلیم اور شہیم اور خوبصورت تھے. تو باپ کو اندازہ لگا کہ اگر چلو مان لو ایک دروازے سے وہ داخل ہو گئے اور اگر کسی نے ان کو دیکھ لیا اور ان پر کسی نے حسد کیا اور اگر نظر بد لگا دی تو میرے بیٹوں کو نقصان پہنچے گا. تو باپ نے بیٹوں کو نظر بد اور حسد کی بیماری سے بچنے کے لیے نصیحت کی کہ ایک دروازے سے تم کو داخل نہیں ہونا بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت شہر کے 4 دروازے تھے. پھر وہ کسی طریقے سے 4 دروازے سے 2 نکلے 3 گئے 4 گئے وہ کسی طریقے سے داخل ہو گئے اور بعد کی یہ نصیحت بیٹوں نے مانی کہ بالکل صحیح کہا ہے کہ ہم الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں گے. جب یہ بات تو کہہ دی تو باپ تو بوڑھا ہی تھا اور بوڑھا باپ تو تجربہ کار تھا. ان کو سب پتا تھا کہ اولاد میری ہے خوبصورت حلیم ہے کہیں نظر نہ لگ جاوے. اس لیے ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ بوڑھوں کی تجربات زیادہ اونچے ہوا کرتے ہیں. اس لیے ایک لطیفہ یاد آ گیا جو تم کو سنا دوں. لطیفہ یہ ہے کہ ایک نوجوان کا نکاح ہوا ایسے گھرانے میں جو بڑے ٹھاٹ ماٹ والے تھے. نکاح کی تاریخ متعین ہو گئی تو جب بارات جانے والی تھی تو انہوں نے بارات بھیجا لڑکی والوں نے لڑکے والوں کا کہ ہماری بارات میں سب جوان آئیں گے کوئی بوڑھا نہ آئے. تمہارے بوڑھا ہمارے وہاں سماج میں رسم ہے کہ سب جوان آئے کوئی بوڑھا نہ آئے. تو وہ جوان تو خوش ہو گئے کیا مزہ آئے گی اس لیے کہ بوڑھا ہوگا تو کوئی کام نہیں کرنے دے گا مزہ نہیں کرنے دے گا. تھوڑی دیر ہوئی تو سیدھے نانا کے وہاں گئے دادا کے پاس. دادا جان دیکھو آپ کو کل نہیں آنا کل بارات میں جانے والے ہم تم یہاں رہی ہو. دادا نے کہا تم جوان ہو مجھے لے لو ورنہ پھنسوں گے. تو دادا نے تو تجربے کی بات کہہ دی کہ پھنسوں گے. تو وہ جوان ارے دادا رہنے دو
बड़ी तो मुश्किल से मेरा निकाह रिश्ता हुआ है, अच्छी ठाठ माठ के घर की मिली है, अगर रिश्ता टूट गया तो फिर कहाँ से मिलेगा। तो फिर दादा ने कहा, अरे मान लो जवानों, मेरी बात मान लो, पछताओगे तो फिर कोई नहीं मिलेगा। तो जवान ने कहा कि चलो तुमको ले लेते, लेकिन कोई तरकीब तो बताओ। तो कहा कि एक तरकीब है, डोल तो लोगे ना तो छोटा मत लेना, थोड़ा बड़ा लेना, पालक थोड़ा बड़ा लेना, और उस पालक में तुम देखते भी हो मैं कमर भी झुक गई है, लाठी के सहारे से हो गया हूँ, मुझे उस पालक में छुपा देना और ऊपर चद्दर डाल लेना, फिर तुम ढोल बजाते तमाशे मस्ती करते ले जाइए। वो जवान समझ गए चलो अच्छी तरकीब है, बूढ़ा तो आ गया, दादा की जिद तो मान ली, वहाँ ले गए। अब बारात वहाँ पहुँची डाल धूम के साथ, तो देखा बारातियों ने कि कोई बूढ़ा नहीं आया, सब जवान है। अब तो मज़ा आ गई। अब खाने के लिए दस्तरखान लग गया, टेबल वगैरह लग गए। तो बारात वालों ने फिर कहा हमारी एक रस्म है वो भी पूरी करनी होगी। तो उन्होंने कहा अरे हाय, पहली तो मन्नत समाजत के की है, वो भी छुपा के लाए हैं, और दूसरी कैसी। तो बारातियों ने कहा उंगली से लेकर के कोहनी तक पूरी एक सीधी लकड़ी बांध देनी होगी और फिर खाना खाना होगा। उंगली से लेकर के यहाँ तक लकड़ी बांधनी होगी और खाना खाना होगा। तो वो बाराती फंसे। तो वो एक निकला चुपके से, और वो जो पालक था उसके पास गया, और जाकर कहा दादा लाए है फंसे है, अब तो कोई बताओ तरतीब। तो दादा भी बोला पालक में बैठा, मैंने कहा था मुझे ले लो, काम आया मुझे बुढ़ापा, कि एक काम करो लकड़ी तो जाके बांध लो, और जब खाने के लिए लकड़ी लेके गए तो यहाँ सीधी बांध ली, जब खाने के लिए बैठो तो सीधे एक दूसरे के हाथ से खिलाते रहिए, वो तेरे हाथ में मुंह डालेगा और उसके माँ तेरे मुंह में डालेगा। तो जब ये तो खाना शुरू किया तो अभी ठहरो, खाना मत कोई, सच है तुम्हारी बारात में कोई छुपा खूना बूढ़ा लेकर के आए हो। तो जवानों ने कहा कि एक लाए हैं, इसलिए बात कहते हैं एक सुनार की और 100 लुहार की, इसलिए बूढ़ा को ले जाना बेहतर है कि कहीं फंसे तो तजर्बे की बात काम में आ जाए। एक बादशाह था दिमश्क का, उसने हाथी बनाया सोने का, और शर्त ये लगाई कि 3 सवाल का जवाब दे, लेकिन शर्त से पहले कि बूढ़ा अक्लमंद होता है या जवान अक्लमंद होता है, और लेकिन हाथी इसको मिलेगा जो हमारे 3 सवालों का जवाब देगा। 15 दिन का टाइम दिया, बड़े बड़े प्रोफेसर वकील एडवोकेट आ गए, सबको सवाल हो रहे जवाब नहीं मिल रहे, सवाल हो रहे कोई जवाब नहीं दे रहा। 15वां दिन आया, एक बूढ़ा बकरियां चराते चराते हाथ में लकड़ी लेकर के महल में घुसता गया, आदाब के साथ महल में घुसा और बादशाह सलामत को सलाम किया। सलाम करने के बाद बादशाह सलामत से कहा बादशाह सलामत एक पैगाम लेकर के आया हो। तो बादशाह ने कहा कि पैगाम, तू भी चरवा? तो कहा कि हाँ, आपका बाप जब मर रहा था तो मुझे नसीहत और वसीयत करके गया है कि मेरा बेटा जब बादशाह बने और सोने का हाथी बनावे तो जाकर के कहना कि अगर तू सही माने में तेरे बाप की औलाद है, हलाली है, तो हाथी दे दे, और अगर नहीं है तो तेरा नसब चेक कर, हरामी है कि हलाली है। वो बूढ़ा तो थोड़ा टेंशन में तो कहीं था नहीं। वो बाप बादशाह ने कहा अब क्या नसब कैसे चेक करूं, हलाली हो कि हरामी हो? तो उसने वजीरों से कहा भाई ये जो सोने का हाथी है सब उसको दे दो। तो वो तो लेके बूढ़ा निकला। एक वजीर आया, बादशाह सलामत, ये तो बेवकूफ था, देखते नहीं थे कपड़े भी फटे फटे पुराने, लकड़ी भी, और चरवाहा था ये तो, तुमने भी बात मान ली। तो बादशाह ने कहा अरे बूढ़ा था, मान ले वरना तेरे कपड़े भी उतार देगा। जब बादशाह ने ये बात कही तो बादशाह ने कहा नहीं, मुझे उसके पीछे जाने दो, मैं किसी तरीके से उसको अपने फेवर में लूंगा और हाथी लेकर के आऊंगा, ये बेवकूफ़ है, मैं तुमको साबित करके दूंगा कि ये बेवकूफ़ है। बादशाह ने कहा कि तो जाता। तो वो तो घोड़े पर बैठा शाही लिबास के साथ वजीर, और फिर भागा। वो बूढ़े का पीछा किया, बूढ़े को पकड़ा। जब बूढ़े को पकड़ा तो बूढ़े से कहा तू नादान बेवकूफ़ है, बादशाह को ठगा करके हाथी लेकर के आ गया, वापस दे। तो कहा कि कैसे में ठगाया है, जो उसके बाप ने नसीहत की थी वो पूरी कर की है,
کہ نہیں، بادشاہ نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ جو 3 سوال کا جواب دے تو ہاتھی دے دینا ورنہ واپس لانا۔ تو بوڑھے نے کہا کہ چل سوال کر۔ پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتا کہ زمین کی مسافت، زمین کی لمبائی کتنی ہے؟ تو بوڑھے نے کہا یہ تو یوں مانے گا نہیں، یہ تو بہت آسان ہے، ایزی سوال ہے میرے لیے۔ اس کا نیزہ لیا اور یہ گھاڑا اور کہا کہ چل مشرق سے شمال اور شمال سے جنوب زمین کو ماپ لے، پھر تجھے پتہ چل جائے گا کتنی ہے۔ تو وزیر نے کہا یہ بھی سخت سوال، میں نے تو سوال کیا، اوپر اس نے سوال کیا ہے مجھے۔ پھر کہا کہ بتا آسمان کے ستارے اور چاند کتنے ہیں؟ تو کہا یہ بھی بہت ایزی ہے، یہ میرے بھیڑ اور بکریاں ہیں، اس کے جتنے بال ہیں گن کے بتا دے تو میں بھی وہ بھی گن کے بتا دوں گا۔ تو وہ بھی چوپ۔ کہا کہ تیسرا ہے، اس کا جواب دے دو تو بہت اچھا، کہ بتا کہ ابھی اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا اس کو تو دماغ صحیح کرنا پڑے گا، جواب کیسے دو؟ تو اس نے کہا کہ ایک کام کر، ابھی گھوڑے سے تو نیچے اتر۔ گھوڑے سے نیچے اتارا، پھر کہا کپڑے نکال دینے، کپڑے نکالے۔ پھر اس نے اپنے کپڑے نکال کر کے اس کے وزیر کے کپڑے پہن لیے اور اس کی تلوار لے لی اور کہا کہ چل تو یہ کپڑے پہن لے، اور کہا کہ وہ تیرا گھوڑا ہے اس کو یہاں لا۔ وہ گھوڑے کو لائے، اوپر بیٹھ گیا اور کہا کہ دیکھ تو کہہ رہا تھا اللہ ابھی کیا کر رہا ہے، فقیر کو شاہی ٹھاٹ کے ساتھ اوپر بھی رہا ہے اور تجھے فقیر کے کپڑے پہنا کر نیچے اتار رہا ہے۔ تو وہ سمجھا کہ تم سے پالا ہی مجھے پڑ گیا۔ بادشاہ نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ عقل مند کون، جوان کے بوڑھا؟ تو اب سمجھ میں آیا کہ بوڑھا عقل مند ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں یعقوب علیہ السلام نبی تھے، عمر بھی ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بڑھاپے کے تجربات بھی دیے تھے اور علم لدنی بھی عطا فرمایا تھا۔ اس حساب سے ان کو نصیحت کر کے بھیجا کہ اب جانا ہے تو کس انداز سے جانا، الگ الگ دروازے سے جانا۔ باپ کی نصیحت ہو بھی گئی اور یہ نکل بھی گئے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا میں اللہ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ ہاں اگر کوئی ایسا معاملہ آ گیا اور اللہ کی تقدیر میں، اللہ کے فیصلے میں کوئی معاملہ الگ لکھا ہوا ہے تو میں اس پر کوئی نہیں کہتا، وہ پھر اللہ ہی نگہبان ہے، اور میں اللہ کے حکم پر خوش ہوں، راضی ہوں کہ اللہ جو کرنے والا ہے وہ کر کے دکھائے گا، اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے۔ اور جن لوگوں کو اگر بھروسہ کرنا چاہیے وہ اللہ پر بھروسہ کرے، مخلوق پر بھروسہ نہ کرے۔ اب یہاں ایک نصیحت ہے، نظر کا لگ جانا۔ ہمیں نظر لگ جاتی ہے، تو جب نظر لگ جاتی ہے تو فارمولہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل گھر بیٹھے بتایا ہے، لیکن سیدھے امام صاحب یاد آتے ہیں کہ امام صاحب کوئی نبی تھوڑی ہے کہ ڈائریکٹ پھونک ماری اور بھاگ جاوے نظر، نہیں۔ اب چند نظر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ العین حق، نظر کا لگنا حق ہے۔ پھر فرمایا ان العین لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، آدمی کو نظر لگ جائے تو وہ قبر میں پہنچا دے گی، اور اگر اونٹ کو نظر لگ جائے تو اس کو ہڈیاں بنا دے گی۔ یعنی نظر کے اندر اتنی تیز تیر کی طرح نشانی ہے کہ جس پہ لگ گئی بری نظر وہ انسان ہلاک ہو کے رہ جائے گا۔ ایک صحابی تھے سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ غسل کرنے کے لیے گئے تو تہبند باندھ لیا ناف سے لے کر کے یہاں تک، اور اوپر کا حصہ ان کا کھلا تھا، برہنہ تھا۔ تو جب وہ غسل کے لیے اندر گئے تو ایک صحابی تھے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ لیا کہ سہیل بن اندر غسل کے لیے گئے، ان کا اتنا خوبصورت ہے، رنگ بھی دیکھ لیا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ سہیل میں نے ایسا خوبصورت جسم زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ ان کا یہ کہنا تھا اور یہ صحابی کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ معاملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت عادت یہ تھی صحابہ کی کہ چھوٹا یا بڑا مسئلہ آ جاتا تھا خود حل کرنے نہیں بیٹھتے تھے، سیدھے اللہ کے نبی کے پاس جا کے پوچھ لیتے تھے۔ جب اللہ کے نبی کے پاس یہ بات گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو بلایا اور فرمایا تو نے تو ان کو قتل ہی کرنا تھا، اگر تجھے کوئی چیز اچھی لگی تھی
تو چاہیے تھا کہ تو ماشاء اللہ کہتا یا بارک اللہ کہتا. ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے تو ایسے جملے بول چکا ہے کہ ان کو نظر لگ چکی ہے اور نظر کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو چکی ہے. اب جب تو نے اس کا خوبصورت بدن دیکھ لیا تھا تو اس وقت تجھے یوں کہنا تھا ماشاء اللہ بارک اللہ. یہ جملے کہتا تو کوئی تکلیف نہ ہوتی. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سبق دے رہے ہیں کہ تمہیں اپنی آنکھوں سے کسی چیز کی خوبصورت چیز دکھائی دے، چاہے وہ جان والی ہو کہ بے جان ہو، کیسی بھی ہو، جب دیکھو تو فوراً ماشاء اللہ کہو یا پھر بارک اللہ کہو، کیونکہ اس جملے کے کہنے سے تمہارے نظر کے اثرات سامنے والے کو نہیں پڑیں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا علاج بتایا. کیا علاج بتایا؟ غور سے سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج یہ بتایا کہ عامر بن ربیعہ وضو کرے اور جو ان کے وضو کا پانی ہے اس کو جمع کرے، اور سہل بن حنیف جن کو نظر لگی ہے وہ غسل کرے. چنانچہ ایسا ہی کیا، انہوں نے وضو کیا، پانی جمع کیا، اور جس صحابی پر نظر لگی تھی سہل بن حنیف ان کے جسم پر ڈالا تو اللہ رب العزت نے ان سے بیماری سے دور فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نبی علیہ السلام کا علاج بتایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ میرے بیٹے کو جو نظر لگی ہے اس کی ماں کی وجہ سے لگی ہے، تو ماں وضو کرے، وضو کرنے کے بعد پانی جمع کرے، بچوں پہ چھڑک دے یا اس کے ذریعے سے بدن پر ڈال دے. اللہ تعالیٰ اس علاج نبوی کے ذریعے سے اس کی بیماری کو دور فرما دیں گے. جیسے نظر بد ہے تو اس کے چند باتیں ہیں جو تمہارے سامنے آ جائے تو ہمیشہ کے لیے آپ کو تکلیف دور ہو جائے. نظر بد سے بچنے کے لیے پہلی تدبیر شریعت کی جائز یہ ہے کہ اگر نظر لگ جائے تو نظر لگ جانے کے بعد جس کی نظر لگی ہے تو ایک انسان قرآن مجید کی آخری 4 کل ہیں وہ پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، اور پڑھنے کے بعد اس پر دم کر دے، انشاءاللہ اس بیماری سے دوری ہو جائے گی. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو بیٹے تھے وہ بیمار رہتے تھے، ان کی عورت نے آ کر کہا کہ یہ بیمار رہتے ہیں، علاج بتاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آیتیں جو اعمال تم کو یاد ہو پڑھو اور بچوں پر دم کرو، انشاءاللہ بیماری سے دور ہو جائے گی. کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو نظر لگتی ہے، اور ہم نے خود بھی اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ زیادہ تر نظر باہر کی نہیں لگتی، گھر والوں کی لگتی ہے. ماں کہتی ہے کتنا لاڈا ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا خوبصورت ہے. یہ الفاظ تیر کی طرح آنکھوں سے نکل کر کے بچوں پر جم جاتے ہیں. یہ ماں کی نظر ہے. کبھی بھائی بول دیتا ہے، کبھی بہن بول دیتی ہے، کبھی باپ کہہ دیتا ہے، کبھی دادا کہہ دیتا ہے. تو یہ جو نظر ابھی لگ رہی ہے وہ گھر والوں کی لگ رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا کہ یہ گھر والوں کی لگ رہی ہے تو گھر والے بھی خود بیٹھے بیٹھے عمل کریں، اس کو چھوڑ نہ دے. نظر لگنا بالکل حق ہے، لیکن اس بات کو یہ نہ ذہن میں کہ نظر لگ گئی تو بیماری نہیں. اللہ پر بھروسہ کرے. نظر لگ جانے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے کہ اللہ اس نظر سے مجھے بچا دے گا. ہمیں یہ ذہن میں نہ آنا چاہیے کہ اس کی لگی ہے تو اس نے کچھ کر دیا ہے. نہیں، اس نے کچھ کہیں نہیں کیا. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ عاملوں کی یہی عادت ہے. اور بیچارہ کوئی مریض آ گیا، ابھی رگ دبائیں گے، پہلے تو پوچھ لیں گے تجھے بخار بھی ہے، تجھے سر میں درد بھی رہتا ہے، رات کو ڈر بھی جاتا ہے، بھی پوچھ رہے. پھر تھوڑی دیر ہو جائے گی، رگ پکڑے، ہاں تجھے بخار بھی ہے، تو وہ سامنے ہاں بخار ہے. تجھے نظر بھی لگ گئی، کہا ہاں نظر بھی ہے. رات کو ڈر گیا تھا، ہاں تھوڑا ہی ڈر گیا تھا. جب پہلے تو تم نے پوچھ لیا، اب جب تم بتا رہے ہو تو جو باتیں اس نے پہلے پوچھ لی تو حق ہی بتائے گا، جھوٹ تھوڑی بولے گا. نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عامل مت بنو، کامل بنو. عامل بنو گے ایمان کا خطرہ ہے، کامل بنو گے تو اللہ پر بھروسہ رہے گا. جب اللہ پر بھروسہ رہے گا تو ہر بندے کی بیماری کا علاج وہ اللہ سے طلب کرے گا، مخلوق سے طلب نہیں کرے گا. اس لیے بہت سارے حصار بتائے ہیں. اللہ کے نبی کی ایک دعا ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. جب بھی میرے پاس آج تک کوئی علاج کے لیے آیا ہے میں نے کوئی عمل نہیں کیا، صرف یہ دعائیں پڑھی، دم کر کے واپس نہیں آیا. ہم نے حدیث پڑھنے کے زمانے میں اپنے استاد نے عمل
اس وقت بتایا تھا جب ہمارے استاد کے پاس ایک شخص اسی بیماری میں لے کر کے آیا، اور اللہ کا فضل تھا کہ یہ حدیث کا سبق پڑھا کر کے گھر بھی گئے تھے، اور یہ عمل حضرت نے فرمایا، اور آنے کے بعد کہا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے میں نے عمل کیا تھا، جب تمہارے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو یہ دعائیں پڑھنا، عمل کر دینا، انشاءاللہ بیماری سے نجات مل جائے۔ یہ اللہ کے نبی نے کیا ہے، اور یہ اس لیے کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے دعائیں نکل چکی ہیں۔ گھر میں اگر یہ دعا نہیں تو کیا کرو گے؟ 4 کل ہے وہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو۔ یہ علامہ مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کا حفاظتی حصار ہے، جو بتایا کرتے تھے اپنے پاس میں رہنے والوں کو کہ 4 کل، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، آگے پیچھے درود پڑھنے کے بعد ان کو دم کر دیا کرو، اور بچوں کے ارد، گھر کے ارد، کاروبار کے ارد، دکان کے ارد، انشاءاللہ ہر حسد اور ہر بیماری سے تم بچ جاؤ گے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ بعض مرشد عالم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض مشائخ نے قبروں پہ جا کر کے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قبر پر سے عذاب بھی ہٹا دیا۔ عمل ہمیں دکھنے میں کیسا ہے، لیکن قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جیسے ایک نظر بد ہے ویسے نظر حق بھی ہے۔ اللہ والوں کی نظر بدل دیتا ہے بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ جیسے ایک نظر بد لگ جائے بیماری ہو جاتی ہے، اللہ والوں کی نظر لگتی ہے تو دل کی بیماریاں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی خوشیاں، وہ 4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں۔ ہم اللہ والے کی نگاہ میں 4 دن رہے تھے، بس ان کی نگاہیں ہمارے جسم اور دلوں پہ پڑتی گئی، ہمارے دل کی دنیا بدل دی۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں جب اللہ والے بات کرے تو ان کے سامنے بیٹھا کرو، ارد گرد بائی جائیں میں بیٹھا کرو۔ کیوں؟ ان کی توجہ سیدھی سامنے ہوتی ہے، جب ان کی نظریں سیدھی پڑے گی تو تمہارے دل پر پڑے گی، تو اللہ تعالیٰ ان کی نظر کی برکت سے تمہیں گناہوں سے بچا دے گا اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، شاید ہو سکتا ہے خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، یا پورا مجھے گمان نہیں کہ صلی اللہ علیہ کا ہو۔ جس راستے پر سے وہ گزرتے تھے اور اگر سامنے سے کافر ہوتا تھا، اس کافر کے دل پر نظر کرتے تھے، وہ کافر اسلام قبول کر دیتا تھا۔ کیا نظر تھی اللہ والوں کی، کافر کے دل پہ سیدھا۔ اس لیے ہم نے سنا کہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بنگال سے سفر کے ہندوستان آئے تھے، اس وقت 70 لاکھ یا 80 لاکھ یا پھر 20 لاکھ کی تعداد بتاتی ہے کہ کافروں نے اسلام قبول کر دیا۔ یہ ان کی نظر کی جو دل سے نکلی اور ڈائریکٹ دلوں پہ اثر کر گئی۔ یہاں توکل بھی کرنا ہے، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ بیٹے یہ جو تمہارے ساتھ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میں اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوں، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تم کو بھیج رہا ہوں، تم جائیے، لیکن اللہ پہ بھروسہ ہوگا۔ اور یہ پہنچ بھی گئے، وہ چاہتے بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یعقوب نے جو کچھ بتا دیا ہے، انہوں نے یہ بات بتا دی، اور یعقوب علیہ السلام کے علم میں جو بات تھی انہوں نے بتا دی، لیکن اکثر لوگ اس کو سرسری سمجھتے ہیں، یہ تو چھوڑو نہیں، یہ تو باپ ہی کہہ رہا ہے، بڑائی تو کہہ رہا ہے، چھوڑو اس کے بعد۔ لیکن اکثر لوگ، قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں، کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ تجربے کی بات قرآن کہہ رہا ہے کہ جب کوئی بات کہی جائے تو اس کو دل کی گہرائیوں سے سنو، شاید وہ تمہارے بعد میں کام آ سکے۔ اس لیے یہاں پر توکل کا لفظ آیا ہے۔ توکل کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرنا۔ توکل کیسا ہونا چاہیے؟ توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ دکان ڈال دی، آپ کا کام تھا، اب اللہ سے کہو اللہ میرا کام تھا اس کی خلا کرنا، سامان رکھنا، اب گراہکوں کو بیچنا اور اس میں نفع کا کرنا تیرا کام ہے۔ اللہ میں نے تو اپنی اولاد کی پرورش کی، ان کو تو ان کے گھر سے بیچ بھی دیا، شادیاں بھی ہو گئی، اے اللہ میرا کام تھا بس یہاں تک، اب آگے ان کی زندگی کو سنبھالنا، حفاظت کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ یہ توکل ہمیں اللہ تک ملائے گا۔ وہ توکل نہیں کہ اسباب بھی اختیار نہ کرے پھر کہے کہ اللہ دیتا رہے گا، اللہ دیتا رہے گا۔ اللہ کب دے گا؟ جب اسباب اختیار کرو گے تب اللہ دے گا۔ جب اللہ تو اسی وقت دے گا جبکہ اس کے خزانے بھرے ہیں، لیکن اسباب کی جہان ہے،
اس دنیا کو اسباب کے ذریعے سے اللہ نے بنایا ہے۔ اس لیے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے توکل کرنے کے 10 نعمتیں ہیں، 10 فائدے ہیں۔ وہ تو مشکل ہے کہ آپ کے سامنے بتاؤں، لیکن اس کے بارے میں ہمارے بڑوں نے بتایا ہے۔ جب بندہ اپنے گھر سے نکلے تو کیا کہے؟ اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں۔ اس بات کو یاد کر لو، ہمیشہ گھر سے نکلتے وقت کرنی ہے۔ جب گھر سے باہر نکلو تو 2 فرشتے ہوتے ہیں۔ جب وہ گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تجھے ہدایت مل گئی۔ پھر وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے تو بچ گیا۔ پھر وہ کہتا ہے توکلت علی اللہ، یعنی اللہ پر بھروسہ کیا، تو فرشتہ کہتا ہے تجھے کفایت مل گئی۔ تو پھر وہ دونوں فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں کہ تم اس بندے سے کیا چاہتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے، اللہ بچا بھی لی اور اللہ اس کے لیے کافی بھی ہو جائے۔ اب یہاں بات آسان ہے، جب پہلی کہ تجھے ہدایت، جس مقصد کے لیے تم جا رہے ہو اللہ اس کی رہبری کرے گا۔ ہدایت مل گئی آپ کو، آپ جا رہے تو کوئی تکلیف آئی پریشانی تو تکلیف وغیرہ سے آپ کو اللہ بچا دے گا۔ تیسرا کہ اللہ پر بھروسہ، تم نکلتے ہو ضرور اسباب کو اختیار کر کے، لیکن اللہ بھی بھروسہ کر کے نکلتے ہو تو اللہ بھی کہہ رہا ہے فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرو گے تو بھروسہ کرنے والوں کے ساتھ میں ہوا کرتا ہوں۔ جیسے صبر کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، ویسے بھروسہ کرنے کے اوپر بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ میں کافی ہوں، میں تمہارے لیے پورا کرنے والا ہوں۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم توکل کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور ہمیشہ اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ان عملوں کو کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں توکل کی صفت سے نوازے گا اور ہر وقت مخلوق سے محتاج بنا کر کے بالکل دور کر کے خالق کی ذات سے ہمارا توکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں توکل کے ساتھ رہنا ہے، توکل والی زندگی گزارنی ہے جیسے یعقوب علیہ السلام نے بتائی۔ اب یہ قافلہ مصر میں پہنچ گیا اور مصر میں پہنچا تو پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آئندہ کی آیتوں میں اس کی تفصیل آئے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہل انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے